کیا ہوا مانو حضور؟ ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ یوزاسف کبھی بھی میرے سامنے نہیں جھکے گا۔ جب اسے سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ نجات پانے کے لیے کیوں تسلیم ہونے لگا؟ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بہت جلد شکست تسلیم کر لی ہے۔ ابھی بہت سے حربے ایسے موجود ہیں جو آزمائے جا سکتے ہیں۔ جس کی آپ جیسی احمق مشیر ہو تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں محض آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح آپ کی آرزو پوری ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ناراض مت ہوں۔ چلیں بتائیں اب کیا تدبیر کی جائے؟ یوزاسف کو آسودہ خاطر نہ رہنے دے، اس کا یہ سکون و قرار چھین لے۔ کس طرح؟ زندان زاویرہ کے داروغہ کو لالچ دے تاکہ وہ اس پر سختی کرے۔ کیا یہ حربہ کارگر ہوگا؟ بہرحال ہمیں مختلف حربے آزمانے تو ہوں گے۔ اس کی اس عارضی قید و بند سے میرا مقصد اس کی قربت حاصل کرنا تھی، نہ کہ دوری۔ میں اس کی دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کے لیے زندان گلستان ہے وہ ہرگز اطاعت نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ سارے خدا زندان سے ہماری نجات کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آمون کس مرض کی دوا ہے؟ میں آمون کو مقصر نہیں سمجھتا۔ تقصیر تو آپ لوگوں کی ہے جو ان بے جان پتھروں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ یہی پتھر جنہیں ہم ابھی توڑ رہے ہیں بعد میں انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا جائے گا، تو ان میں اور آمون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آمون تو خود محتاج ہے اور اس کے تمام امور تو بندے خود انجام دیتے ہیں۔ تو پھر ہم مصیبتوں میں کس سے رجوع کریں اور کس سے مدد طلب کریں؟ پوچھئے، غور کیجئے، ایسے خدا کو تلاش کیجئے جو کسی کا محتاج نہ ہو، قدرت مند اور قادر و توانا ہو اور آپ کی مشکل کشائی کرنے پر قادر ہو۔ آخر ایسے خدا کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ ہم تو سوائے آمون، راد اور ادریس خدا کے کسی اور خدا کو نہیں پہچانتے۔ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کے مال و اسباب بزور و زبردستی ضبط تو نہیں کرتا؟ کہیں آمون کی طرح وہ بھی خوبرو خواتین کو جبرن تو نہیں اٹھا لیتا؟ جس خدا کی تم بات کر رہے ہو اس کے کاہن بھی کیا کاہنان آمون کی طرح ظلم و زیادتی تو نہیں کرتے؟ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں ایسے کوئی کام انجام نہیں دیتا، بلکہ ان کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ وہ بہت ہی مہربان اور رؤوف ہے۔
तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस्कता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ना नेफर, युजार सीफ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़िंदाने ज़ाविर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नहीं पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला।